مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تصریح کی چل رہی تھی جناب، اور یہ کہ اگر خبر واحد مخالف ہو قیاس کے تو عند الضرورت متروک ہوگی۔ اسی کی مثال پر تفصیلی گفتگو چل رہی تھی کہ تصریح والی بات، تصریح کا مفہوم کا اعادہ اب نہیں کروں گا، آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے تصریح کیا ہے۔ اب بات یہ آئی تھی کہ مشتری اگر اس پر راضی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر ناراض ہے مشتری تو اس کو لوٹا دے گا، اور ساتھ میں جو دودھ پہلے دن نوش کیا ہے پورے گھر نے، اس دودھ کے عوض کیا کرے گا؟ وہ 1 صاع تمر واپس کرے گا۔ کس کو؟ بائع کو۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے چونکہ حدیث مذکور و مستور ہر طریقے سے قیاس کے مخالف ہے، ہر طریقے سے قیاس کے مخالف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زیادتیوں کا ضمان، عدوانات اور سارے بیعوں کا ضمان یہ مثلی کے ساتھ مقدر ہے، مثلی میں، یعنی مثلی میں مثلی کے ساتھ متعین ہے کہ مثلی شے کا ضمان اس کے مثل سے دیا جاتا ہے، اور قیامی شے کا ضمان قیمت سے دیا جاتا ہے، یہ متعین ہے پہلے سے ہی۔ تو عدوانات، یہ عدوان زیادتی کے معنی میں ہے، جیسے کہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا والعدوان، سمجھے؟ گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو، تو عدوانات اسی قبیل سے ہے۔ تو مطلب عدوان، یہ عدوان کس کی طرف سے ہوا ہے تصریح کے بعد؟ مشتری کی طرف سے۔ کس کے ذریعہ؟ نہیں، عدوان جو سرزد ہوا ہے وہ کیسے کہ پہلے دن کا دودھ سب نوش کر لیا نا، تو ان تمام عدوانات اور ساری بیعات یہ مثلی کے ساتھ ان کا ضمان مقدر ہے، متعین ہے، کہ اگر مثلی شے ہے تو مثل کے ذریعے ضمان ہوگا، اور اگر قیمت والی شے ہے تو قیمت کے ذریعے ضمان دیا جائے گا۔ لہذا لبن مشروب کا ضمان، جو دودھ مشتری اور اس کے اہل خانہ نے نوش کر لیا ہے، اب اس نوش کیے ہوئے ملک کا ضمان، دودھ کا ضمان مناسب یہ ہے کہ وہ لبن کے ذریعے ہو، یا تو کیونکہ مثلی جتنا دودھ پیا ہے اتنا دودھ لے اور اس کو واپس کرے، کس کو؟ بائع کو، اور یا قیمت کے ذریعے ہو۔ مناسب تو یہی تھا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہو، کیونکہ لبن مشروب کا مثل کیا مفقود ہے؟ پایا جاتا ہے۔ دودھی آج اتنے ہیں جو ڈگر ڈگر نگر نگر گھر تک پہنچاتے ہیں، بھلے سے وہ پانی اس میں ملا ہوا ہو وہ الگ میٹر ہے، لیکن کلر تو دودھ کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مناسب یہ ہے کہ یا تو اس کا ضمان مطلب یہ ہے کہ کس کے ذریعے ہو؟ دودھ کے ذریعے ہو، اور یا قیمت کے ذریعے ہوتا، بھئی دودھ نہیں دے پا رہے ہیں، چلو اس کی قیمت دے دو، مشتری صاحب جتنا پیا ہے کتنی قیمت کا پی لیا ہوگا۔ اب اگر چلو اور ہو ضمان دیا جا رہا ہے 1 صاع کھجور کا، تو یہ تو مثلی چیز ہے،
دودھ تو مثلی چیز ہے نا، تو یا تو دودھ کے ذریعے زمان ہوتا اور یا قیمت کے ذریعے، اور اگر تمر کے ذریعے بھی تھا تو ایک سا کھجور ہی کیوں؟ قیاس یہ چاہتا ہے کہ بھئی قلت لبن اور کثرت لبن کے اعتبار سے ہوتا، نہ کہ یہ کہ ایک سا تمر واجب ہوتی۔ تھوڑا دودھ پیا ہے تب بھی 2 کلو زائد تھا تب بھی بالاتفاق 10 کلو دے دیا آ کر کے، اور سب ڈکار گئے مشتری اور اس کے اہل خانہ، تب بھی کتنا؟ ایک سا تمر واجب ہے، قل اللبن او کثر، چاہے دودھ کم ہو یا دودھ زیادہ ہو۔ تو اب اس سلسلے میں حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ یہ ظاہر حدیث کی طرف گئے ہیں کہ حدیث کا جو ظاہر ہے اس کی طرف گئے ہیں، اور حدیث کا ظاہر کیا ہے؟ ایک سا۔ اور ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں حضرات ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف، ان دونوں حضرات کا مذہب یہ ہے کہ دودھ کی قیمت کو واپس کیا جائے گا۔ کیا؟ دودھ کی قیمت کو واپس کیا جائے گا، یہ ان دونوں حضرات کا قول ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشتری پر اس کا لوٹانا واجب نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ مشتری پر اس کا لوٹانا کس کا؟ مشتری پر اس کا رد واجب نہیں ہوگا۔ کس کا؟ دودھ کا جو پی لیا ہے اس کا رد واجب نہیں ہوگا۔ اور بائع کو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب تاوان دے گا اور اس کو روک لے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، تصریہ حقیقت میں تصریہ جو ہے ہمارے نزدیک یہ عیب نہیں ہے۔ غور سے سننا ذرا، تصریہ عندنا لیست بعیب، ہمارے نزدیک تصریہ عیب ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے مشتری کو ولایت رد نہیں ہے، یعنی مبی کو لوٹانا ضروری نہیں ہے بغیر کسی شرط کے۔ بعد میں اگر مشتری کو علم حاصل ہو رہا ہے کہ بھئی اب دودھ بالکل نہیں دے رہی ہے، اب اس کو لوٹانے کا حکم دے، مبی کو اپنی بھینس پکڑو اور پیسے میرے واپس لاؤ، تو یہ ولایت رد ہے ہی نہیں اس کو بنا کسی شرط کے۔ وجہ دیکھیے، غور کریں، مذہب حنفی کتنا الحمدللہ کتنی قوی دلیلیں ہوتی ہیں اس کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیع جو ہوتی ہے وہ مبی کی سلامتی کو چاہتی ہے۔ بیع میں کیا ہونا چاہیے؟ مبی سلامت ہونا چاہیے، یہ اصل ہے جناب۔ بیع کے اندر مبی سلامت ہونا چاہیے، اور قلت لبن یہ سلامت کی صفت سلامتی کو فوت کرے گا کیا؟ ارے قلت لبن، اگر جانور میں دودھ کی کمی ہو گئی تو کیا اس میں عیب آ گیا؟ ایسا تو ہوتا ہی ہے، بھینس ابھی بیائی ہے، بچہ دیا ہے ابھی، صبح ہی صبح تو دودھ دیتی ہے، کھیس پیتے ہو کہ نہیں؟ ارے کھیس جانتے ہو، لفظ کھیس، وہ شروع کا جو دودھ ہوتا ہے گاڑھا گاڑھا، وہ پیتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد وہ دودھ ہو جاتا ہے پتلا تھوڑا، اور وہ دودھ اتنا دیتی ہے، صبح میں 6 کلو، شام کو 6 کلو، ایسی بھی بھینسیں ہیں۔ اگر ہریانے کی بھینس ہے، ہریانے کی بھینس مشہور ہوتی ہیں، ہمارے والد صاحب بھی مطلب 2 بھینسیں وہاں سے لائے تھے، تو 16 کلو دودھ ایک بھینس دیتی تھی، اور 16 دونی ایسا بھی ہے۔
اور جب دھیرے دھیرے اس کا اور ایک تھن اس کے بچے کے لیے چھوڑا جاتا، وہ سیراب ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی تو نوش کرے گا، اس کا حق بھی نہیں مارنا چاہیے۔ تو اس لیے جناب عالی وہ دھیرے دھیرے جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور معاملہ بڑھتا جاتا ہے تو دودھ کی قلت ہونے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھینس ایک وقت دینے لگتی ہے۔ کتنے وقت پر آ جاتی ہے؟ کچھ دنوں ایسا رہتا ہے کہ اگر گھر کے مالک نے دونے میں دیر کر دی تو بولتی ہے وہ، اور اشارہ کیا دیتی ہے؟ دودھ نکالو، صبح کو بھی اور شام کو بھی، جو ٹائم ہے اس کا، کیونکہ دودھ وقت پر آ جاتا ہے تو اسے بھاری لگتا ہے، تو وہ بولتی ہے تو گھر کا مالک سمجھ جاتا ہے، جب دودھ نکل جاتا ہے تو معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ کھاتی ہے۔ دھیرے دھیرے پھر جب زمانہ گزرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے، اب صبح کو مالک بیٹھ رہا ہے دونے کے لیے تو لات مارتی ہے، تھوڑا ہٹاتی ہے، کیونکہ پھر وہ یہ ہے کہ اب دودھ نہیں ہے، لیکن مالک کچھ دنوں دوتا رہتا ہے دونوں وقت، لیکن جب زیادہ وہ ادھر ادھر گھومتی ہے تو اب مالک صبح کو نہیں دوتا ہے، پھر وہ شام کو دوتا ہے، ایک وقت یا تو صبح کو یا شام کو، چائے کے بقدر نکلنا شروع ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے شام کو بھی نہیں بٹھاتی ہے، اگر مالک بیٹھے گا تو بہت پریشان کرتی ہے، 2-3 ڈنڈے لگاتا ہے کبھی کبھی مالک، تو دیا تھوڑا بہت، لیکن 2-3 دن بعد بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اب دودھ بالکل ختم، کیا اب وہ اس بھینس کے اندر عیب آ گیا؟ بتاؤ، ارے عیب آ گیا؟ یہ سلامت ہے، وہ سلامت ہے۔ تو اس سے یہ اب کچھ دن اور گزر جاتے ہیں تو وہ صبح ہی صبح بولتی ہے، پھر اب وہ چاہتی ہے کہ اپنے نر کے پاس جائے۔ یہ بھی ہے جناب، وہ چاروں طرف گھومتی ہے، زبان سے تو کہہ نہیں سکتے جانور، اب مالک سمجھ جاتا ہے بھائی اسے اس کی سسرال بھیجا جائے، سمجھ میں بات آئی؟ تو اس کے بعد وہ وہاں جاتی ہے اور نئی ہو کے آتی ہے، اس کے بعد ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہی حال بکریا کا ہے، سبھی جانوروں کا یہی حال ہے۔ تو جناب عالی، اب میں کیا تفصیل کروں کیونکہ اس میں معاملہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بتائیے آپ کہ دودھ کی قلت اور کثرت کیا عیب کا ذریعہ ہے؟ سلامتی کی صفت باقی ہے۔ باغ ہے امرود کا، امرود نہیں ہے اس پہ، پیڑوں میں عیب آ گیا؟ ارے پھل کے نہ ہونے سے اصل شے عیبدار ہو گئی؟ کسی عورت کے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا اس عورت میں ظاہری اعتبار سے اندرونی کمی ہے لیکن اس کے اعضاء میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پیڑوں میں امرود نہیں ہے، پیڑ سالم ہے، عیب نہیں ہے، بک جائے گا۔ تو دودھ بھی پھل ہے، دودھ بھی کیا ہے؟ پھل کے درجے میں ہے، لہذا اس کے معدوم ہونے سے صفت سلامت معدوم نہیں ہوگی۔ جب اس کے معدوم ہونے سے، غور کریں، جب دودھ بالکل نہ ہو تب اس کے معدوم ہونے سے صفت سلامت معدوم نہیں ہو رہی ہے، تو قلت لبن سے تو بدرجے اولا معدوم نہیں ہوگی، ہوگی کیا؟ عورتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے، شادی ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کا پھل دنیا میں آ جاتا ہے، اپنا دودھ نہیں پلاتی، اترتا ہی نہیں اسے دودھ۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ارے ہوتی ہیں، اب صاحب 300 کا ڈبہ آ رہا ہے، بچہ اتنا پیتا ہے کہ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے خوراک وہ لگائے رہتا ہے منہ سے، اور اس کے بعد وہ ڈبہ اتنا بڑا اور آتا ہے، اسے کھاتا ہے جما کے اور مانگتا ہے۔ تو جن عورتوں کے دودھ نہیں اترتے ہیں، نکلتا نہیں ہے اس میں سے، تو اب بتائیے کیا اس عورت کو عیبدار مانا جائے گا؟ کتنی عورتیں آج تو 90% عورتیں اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں، یا تو بیچاری کچھ ایسی ہوتی ہیں ان کا اترتا ہی نہیں ہے، کچھ کا اترتا ہے مگر پلاتی نہیں ہے، ان سے معاملہ ان کا جو بھی سوچ ہو ان کی
وہ جانتی ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں ہم لوگوں سے، ہم کہاں جانتے انتے ہیں۔ اس وجہ سے مطلب پتہ یہ چلا جب عدم لبن یہ صفت سلامتی کے زوال کا موجب نہیں ہے تو قلت لبن یہ صفت سلامتی کا بدرجہ اولا نہیں۔ لہٰذا امام اعظم کے نزدیک لیس لہ ان یردہ، اب اس پر کچھ ہے لوٹانا واجب، روکے رہے گا اسے، کیا کرے گا؟ روکے رہے گا، سمجھے؟ بلکہ بائے سے اس کا تاوان مطلب یہ ہے کہ کچھ لے گا، جو دھوکہ کو ہلکا پھلکا دیا ہے اس نے، الٹا کس سے لے گا؟ کام اصل کس کا ہے؟ یہ عیب اس کی طرف سے نظر آ رہا ہے بظاہر، جانور میں عیب نہیں ہے، دھوکہ جانور کا اس کا اپنا فعل نہیں ہے، کس کی طرف سے ہوا؟ یہ اس پر رجوع کرے گا وہ۔ یہ ہے مذہب حنفی، سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے جناب، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، کیونکہ یہ حدیث قیاس کے مخالف ہے ہر طریقے سے، کیونکہ عدوانات اور ساری بیعات کا ضمان مقدر اور متعین ہے، مثل کے ذریعے مثلی میں، اور قیمت کے ذریعے کس میں؟ قیمت والی چیزوں میں۔ فَضِمَانُ اللَّبَنِ الْمَشْرُوبِ، تو لبن مشروب کا ضمان مناسب ہے کہ ان یکون باللبن، لگاؤ ترجمہ، دودھ کے ذریعے ہو، او بالقیمہ ولو كان بالثمر فينبغي ان يقاس بقلة اللبن وكثرته، اور اگر تمر کے ذریعے ہو تو مناسب یہ ہے کہ قلت لبن اور کثرت لبن کے اندازے سے اس کا ضمان دیا جائے، نہ کہ یہ کہ ایک سا تمر واجب ہو ہر حال میں، قل اللبن او کثر، چاہے دودھ کم ہو۔ فذهب مالک والشافعی رحمہم اللہ الی ظاہر الحدیث، تو امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ ظاہر حدیث کی طرف گئے ہیں، وابن ابی لیلہ وابو یوسف الی انہ ترد قیمت اللبن، اور امام اعظم نہیں، ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف یہ دونوں اس طرف گئے ہیں کہ لبن کی قیمت کو واپس کیا جائے، وابو حنیفہ الی انہ لیس لہ ان یردها، اور امام اعظم کے یہاں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کرے؟ واپس کرے۔ اس میں یہ ہے نا، دیکھیے میں بتاؤں کیا ہے، اگر جو دودھ دویا گیا ہے، سمجھے، اگر وہ بائے کی ملکیت میں ہے، جو دودھ نکالا ہے مشتری نے اپنے گھر جا کر کے، تو وہ دودھ اگر بائے کی ملکیت میں ہے تو مشتری نے اس پر زیادتی کی کہ نہیں، تو اب ضمان مثل کے ذریعے ہوتا، لا بساعد تمر کے ذریعے نہیں ہوتا، کیونکہ مطلب اس کا یہ ہے تمر جو ہے اس کا مثل ہے کہ دودھ کا نہیں ہے، اور اگر جناب عالی وہ مشتری کی ملکیت میں ہے، کون نکالا گیا دودھ کس کی ملکیت میں ہے؟ تو مشتری نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے جناب، اپنی ملکیت میں کیا کیا ہے؟ تصرف کیا ہے، اور ضمان کا یہاں کوئی معنی ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ ضمان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں، حدیث پاک بھی ہے حضرت ام المؤمنین سے، کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخراج بالضمان، یعنی ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ضمان کے ذریعے ہوتا ہے، تو اب جب مبیع مشتری کے ضمان میں آ گئی اور اس کی ملکیت میں، تو اس سے جو خارج چیز ہوگی اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ بھی مشتری کی ملکیت میں ہوگا۔ غور کریں، بھینس مشتری کی ملکیت میں آ گئی تو اس کا منافع بھی کس کی ملکیت میں؟ فلا ضمان علیہ، یہ ہے اصل میٹر، اصل مبنی اس پر چلے گا کہ وہ دودھ جو پی لیا ہے وہ بائے مالک تھا یا مشتری مالک تھا، سمجھ میں بات آئی؟ اگر مشتری مالک تھا اس کا تو کوئی لا حرج فیہ ولا باس فیہ، اور اگر آجنام مالک تھے تو پھر اگر ضمان دیا جاتا تو تمر کے ذریعے نہیں دیا جاتا۔ یہ ہے، دیکھیے امام اعظم اس طرف گئے ہیں کہ اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ لوٹائے، اور بائے پر وہ رجوع کرے گا غرم تاوان کے ذریعے اور اس کو روک لے گا، ایسے ہی بعض شارحین نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ثم هذه التفریقہ بین المعروف بالفقہ والعدالہ
مذہب عیسیٰ بن ابان، یہ فرق جو ہے اس راوی کے درمیان جو فقہ اور عدالت میں مشہور ہو، یہ عیسیٰ ابن ابان کا مذہب ہے اور اکثر متاخرین نے ان کی متابعت کی ہے۔ وَعَمَّا عِندَ الْكَرْخِي، لیکن امام کرخی اور ان کے ہمارے اصحاب میں سے ان کے پیروکار کے یہاں فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِي شَرْطًا لِتَقَدُّمِ الْحَدِيثِ عَلَى الْقِيَاسِ، تو اب راوی کا فقیہ ہونا یہ حدیث کے قیاس پر مقدم ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کتنے منٹ تک ہے گھنٹی؟ 20، 8:20 تک ہے نا، 7:20 تک، ابھی 10 منٹ ہے نا۔ تو ومن تابعوه من اصحابنا،